علی بھائی اگلا سوال ہے، لاہور کے ایک اہل حدیث مولانا نے 30 اکتوبر 2020 کے خطبہ جمعہ میں آپ پر عصمت انبیاء کرام کے عقیدے کو مشکوک علیہم بنانے السلام۔ کا الزام لگایا ہے۔ جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب اور حتا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک آپ کی کوئی ویڈیو منظر عام پر کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں جی، ویڈیو کیا بار بار ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اور خصوصاً اس مکتب فکر کا جو اس روئے ارض پہ سب سے بدنام زمانہ مکتب فکر ہے۔ یعنی میں اس پہ خوش نہیں ہوں، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کسی مسجد میں لوگ انٹر نہ ہو تو اس مسجد کے بعد لکھ دیں مسجد اہل حدیث۔ یہ اپنی پبلک میں سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کوئی بڑی عزت ہے۔ مجھے بتائیں، سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایون افغانستان کو بھی آپ شامل کر لیں، یہاں پہ اہل حدیث کی کیا اوقات ہے؟ تو جن کا بیچاروں کا اپنا لیول یہ ہو، ان کو میں کیا بار بار جواب دوں؟ ان سے تو مجھے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں تو ان دونوں بھائیوں کے لیے کہوں گا، میں اب وہ ننگے سر والے الفاظ نہیں استعمال کرتا، وہ پھر ان کو برا لگتا ہے، حالانکہ ان کا فخر ہے۔ مجھے کوئی اگر کہنا پگڑی والا تو میرا فخر ہے۔ تو یہ دونوں بھائی جو ہے نا اس وقت مکتب اہل حدیث کے لیے، مکتب فکر اہل حدیث کے لیے خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے لیے نا اس فرقے کی نا قبر کھود رہے ہیں، بلکہ قبر کھود کیا دیا، انہوں نے دھکا بھی دے دیا، کیونکہ یہ جیسے ہی کوئی بات کرتے ہیں نا، پھر میرا تو ایک علمی حق ہے کہ میں علمی اختلاف میں میرے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگائیں کہ نعوذ باللہ وہ جیلمی جو ہے وہ مشکوک بنا رہا ہے عصمت انبیاء کے عقیدے کو۔ یہ الفاظ ہیں اس کے، لاہور والے مولانا کے۔ جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب اور حتا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ میرے ایمان کے اوپر حملہ کریں اور اس کی وجہ سے پاکستان کی کروڑوں جذباتی عوام کو ابھاریں تاکہ وہ 295C میرے پہ لگوائیں یا خود قانون کو ہاتھ میں لیں، اور یہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ان کے جو واٹس ایپ گروپس کی مولوی لیکس ہیں نا، وہ میرے تک پہنچتی ہیں۔ انہوں نے دوسرے فرقوں کے جذباتی مولویوں سے بھی رابطہ کیا کہ یار اس کو تم لوگ ہی کچھ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ وہ جب کامیاب، پہلے انہوں نے پچھلے دنوں آپ کو پتا الزام لگایا کہ جی نعوذ باللہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کیا ہے۔ بھئی میرا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود علمی اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کے دور میں مولا علی پہ سب و شتم کروایا گیا، تو میں نے وہی کام کیوں شروع کرنا ہے؟ وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک کلپ انہوں نے کاٹا، پھر میں نے ان کی طبیعت صاف کی نا۔ وہ بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے دیکھی ہے، میں نام نہیں لیتا ورنہ یہ ان کے گھروں میں پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا علی نے بالکل ٹھیک کیا، ان کے ساتھ یہی ہونی چاہیے تھی۔ اور اس میں نے اہل حدیث کے بزرگوں کے بھی پورے کے پورے کچے چٹھے کھولے ہیں، اور میں نے کہا ہاں آپ بتاؤ ان کو رافضی کہو۔ انہوں نے حدیثوں میں تعریف کی، غدیر خم کی حدیث میں 3 کتابوں سے میں نے HD کیمرے میں دکھائی۔ محمد الوہاب صاحب کے بیٹے کی کتاب سیرت الرسول سے میں نے مولا علی کے حق میں اقتباسات اس میں HD کیمرے میں دکھائے۔ وہ تو طبیعت صاف ہو گئی ہے۔ وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رپلائی ٹو ابتسام اینڈ ہشام الہی ظہیر، تو اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائے گا۔ میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے، اور آپ دیکھیں کہ وہ طبیعت صاف ہونے کے باوجود انہوں نے پھر دوبارہ سے اگلے جمعے میں وہی الزام ریپیٹ کیا ہے، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ میرا کلپ کاٹا تھا انہوں نے۔ جب میں نے کلیریفیکیشن بھی دے دی، پھر ہمارے اور ان کے ایک مشترکہ دوست ہیں لاہور کے اندر، انہوں نے ان کو جا کے وہ کلپ دکھایا بھی، یہ مانے بھی کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے، پھر اگلی دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا۔ یہ تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک دینی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے ذاتی دشمنی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں چونکہ آپ نے اب ایک اور دفعہ مجھے فل ٹاس دی ہے، تو اب آپ دیکھیں میں اس کو باؤنڈری سے باہر پھینکوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ یہ جو عصمت انبیاء کا آپ نے عقیدے کے اعتبار سے الزام میرے اوپر لگایا نا، آپ کے جو بزرگ جس پہ آپ کا پورا فرقہ کھڑا ہوا ہے نا، اس نے جو جو کام ڈالے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو اس کی گستاخیاں ہیں، یعنی امام احمد ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، ہم اس ریکارڈنگ میں وہ JPGs اوریجنل ان کے فتاویٰ کے اٹیچ کریں گے۔ اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے انبیاء کی شان میں، صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمر کی شان میں،
اور چوتھی بدعت کی جو انہوں نے خود ساختہ ڈیفینیشن کی ہے اور اس میں انہوں نے بدعت شروع کرنے کے جو سرٹیفکیٹ جاری کیے ہیں. یہ 4 اوریجنل ریفرنسز میں انشاءاللہ تعالی دکھاؤں گا، ان کی طبیعت صاف کروں گا. ابھی ذرا یہ اذانیں شروع ہو گئی، اذانوں کے وقفے کے بعد آپ کو نا میں انشاءاللہ اس کو لے کے چلتا ہوں. ہاں جی جناب، اذان کے وقفے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے امام احمد ابن تیمیہ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا، لیکن وہ اینڈ پہ جا کے. پہلے میں عصمت انبیاء کے عقیدے کے حوالے سے بتا دوں. ویسے میری ایک ڈیٹیل ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، انبیاء گناہ نہیں کرتے. اس میں میں نے ٹیکنیکلی درجنوں آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ سارے ایشو کو ریزالو کیا. میں آپ کو نٹ شیل میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ایز اے مسلم کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے. ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، اخلاص شو کرنے والا. ایک ہے مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے. اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، یعنی نبوت کسبی نہیں ہے، وہ بھی ہے اللہ کی طرف سے. یہ پہلی چیز. نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے. نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک ایز فار ایز گناہ از کنسرنڈ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن اور حفاظت میں ہوتے ہیں. نمبر 4، انبیاء کرام کے جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ لغزش اور اجتہادی خطائیں ہیں جن کے اوپر ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی حکمران اجتہاد کرے اور وہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ غلط رزلٹ پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے 1 اجر ضرور عطا فرما دے گا. تو انبیاء کرام کے اجتہاد اگر اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق نہ ہو تو 1 اجر پھر بھی ان کو ملنا ہے. البتہ انبیاء اور غیر انبیاء میں فرق ہے کہ غیر انبیاء کا تو معاملہ وہیں پر اجر کے اوپر آ کے رک جائے گا، لیکن انبیاء چونکہ دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کی ریمیڈی فرما دیتا ہے، اصلاح فرما دیتا ہے، اور وہ اپنی اس اجتہادی غلطی جو گناہ نہیں ہوتا، سرکشی نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتا، بلکہ اجر ملتا ہے اس کے اوپر، وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہتے. اس کی کئی ایک نمائندہ مثالیں موجود ہیں قرآن کے اندر. ٹاپ آف دا لسٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 آنورڈ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں غزوہ بدر کے جو قیدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑ دیے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کے رکھے کافروں کو. مراد یہ کہ یہ جو باغی ہیں، نبی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن، ان کو قتل کرنا چاہیے، ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے. حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں ان کا زور کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کے طلبگار ہو، یعنی فدیہ لے لیا. واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو آخرت کا چاہنے والا ہے، آخرت کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب اتنا ہے کہ آنے واحد میں سب کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود اسے چوز کرے، اور انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ شروع کیا. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی کتاب میں یہ پہلے بات نازل نہ ہوئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم لوگوں کو بہت بڑا عذاب دیا جاتا اس بات پہ جو تم نے فدیہ لے کے غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا. بڑے سخت الفاظ ہیں. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس اب کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی ہے حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اچھا، اس میں پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے بریکٹ میں خود لکھا ہے کہ اجتہادی خطا اللہ نے معاف کر دی. اجتہادی خطا کا لفظ لکھا ہے انہوں نے، قرآن سے تو بالکل واضح ہے. اور یہ جو اللہ نے کہا نا کہ اگر پہلے ایک آیت نازل نہ ہوئی ہوتی،
وہ سورہ محمد کے اندر سٹارٹ کے اندر آیت ہے سورہ قتال، جو قتال کے اوپر پہلی سورت تھی جہاں مسلمانوں کو اجازت ملی کہ اب آپ کافروں کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہو۔ مکے میں تو حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو۔ مدینہ شریف میں جہاد کا حکم ملا، اس میں تھا کہ پھر جب کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو چاہو تو کافروں کو قید میں رکھ لو، خواہ قتل کرو، خواہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے تحت اجتہاد کیا، حالانکہ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں وہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی کہ جب تک پورے کا پورا دین اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے یہ قتال کو جاری رکھنا ہے، یعنی وہ قیدیوں والا معاملہ نہیں کرنا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے وہ سورہ محمد کی آیت سے پلی لے لی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس اجتہاد کو ایکسیپٹ کر لیا، چونکہ پیغمبروں کی طبیعت میں شفقت ہوتی ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری مسلم موجود ہے، حضرت عمر نے یہی مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا میری بھی خواہش یہی تھی کہ لیکن تم نے چونکہ اس ایک آیت کی پلی لے لی ہے، لیکن الفاظ سخت ہیں کہ تمہیں شدید عذاب دیا جاتا یہ جو تم نے کیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے وہ یعنی اصلاح فرما دی۔ نبی علیہ السلام نے یہ فورس ہی کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ظاہر ہے 70 ان کے قتل ہو گئے ہیں، 70 قیدی ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کو تو پتا تھا یہ تو بیٹل آف بدر ہے، ٹھیک ہے، بیٹل ختم ہوئی ہے، وار ختم نہیں ہوئی۔ وار تو چلیے فتح مکہ تک، وار کی پہلی بیٹل فیلڈ ہے بدر، دوسری ہے احد، تیسری ہے خندق، خیبر تو خیر یہودیوں کے ساتھ ہوئی، پھر چوتھی آپ صلح حدیبیہ کو کہہ سکتے ہیں، اور 5ویں نمبر پہ جا کے 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے۔ بیٹل فیلڈز چلتی رہی ہیں مختلف، لیکن وار جو ہے وہ کبھی رکی نہیں ہے، وہ وار مسلسل تھی، بیچ میں ایک وقفہ آیا، نئی بیٹل فیلڈ آ گئی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انبیاء کرام کہیں اجتہاد ایسا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن آج ٹاپک نہیں، میں نے صرف ضمناً آپ کو ذکر کیا۔ اس حوالے سے ایک اور نمائندہ آیت ہے قرآن حکیم کے اندر، جو میں نے یہ دعویٰ کیا نا کہ انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، مخلص۔ انبیاء کرام کوئی ربورٹ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے اندر پوٹینشل بھی نہیں ہوتا غلطی کرنے کا۔ اگر پوٹینشل نہ ہو تو ان کی فضیلت فرشتوں پہ نہ ہو۔ فرشتے سے افضل ہم انبیاء کو اس لیے مانتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے پوٹینشل ہی نہیں دیا برائی کا، اور انبیاء کو پوٹینشل دیا، اس کے باوجود اللہ کے خوف کی وجہ سے بچتے ہیں۔ یہ بڑے کارنامہ ہے۔ بلکہ انبیاء کو تو چھوڑ دیں، میں تو اولو العزم اصحاب رسول کو، اہل بیت کو، اور بعد میں بھی صحیح العقیدہ بعض اولیاء اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ عن الخطا ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ جس طرح کوئی شخص کتنے دن کا مرضی بھوکا ہو اور اس کی پسندیدہ خوراک اس کے سامنے بریانی کی شکل میں رکھی جائے اور کوئی کان میں آ کے کہہ دے کہ اس میں زہر ہے، تو اس کو اس کی خوشبو بھی اور اپنی بھوک بھی اس کی مٹ جائے گی، اور وہ اس کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ انبیاء اور اللہ کے نیک بندے، اصحاب اور اہل بیت، گناہ میں چھپی ہوئی اس عذاب کو دیکھ کے اس کی لذت بھول جاتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کو صحیح بخاری میں کہا گیا کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل میں استقامت کے ذریعے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ سارے الفاظ، اور اس میں آگے الفاظ ہیں، پھر وہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب پناہ طلب کرتا ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ یہ صوفیاء نے تو کہا ہاتھ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اس کے ہاتھ بن کے اب جدھر تک پہنچ جائے، نہیں، وہ اس میں الفاظ ہیں وہ اللہ سے پناہ طلب کر رہا ہے۔ یہ محاورتاً بات ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں کا مطلب ہے اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات، ٹھیک ہے۔ یہ تو حلولیہ کا عقیدہ ہے کہ فزیکلی ہاتھ پاؤں بن جانا، نعوذ باللہ، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو ہم تو صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے کہ انبیاء تو بہت بلند مرتبے کے، تو یہ مخلص بندے ہوتے ہیں، خاص چنے ہوئے بندے، اور اللہ ان کی پروٹیکشن ایسی فرماتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کے بارے میں الفاظ آئے ہیں، اور اگرچہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں لیکن ایٹ لیسٹ عقیدہ کلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آیت نمبر ہے 73 سے 75، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ کافر تو
تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، فتنے میں مبتلا کر دیں تاکہ آپ کوئی اور بات بنا کر اللہ پر ڈال دیں، نعوذ باللہ۔ وَإِذٍ لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور یوں وہ آپ کو اپنا گہرا دوست مان لیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت جھک ہی جاتے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہوا نہیں ایسا۔ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے۔ ثم لا تجدوا لك علینا نصیرا، اور پھر آپ اللہ کے مقابلے پہ اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ بافرض محال ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو کہا گیا آپ مخلص ہیں، ہم آپ کی حفاظت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ یوسف میں تو اس سے بھی بڑی چیز آئی ہے۔ سورہ یوسف کے اندر جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیت نمبر 24 میں ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا عورت کا۔ یہ جناب بندہ کہاں اٹھتا ہے؟ کس کا قصد کر لیتا؟ اپنی منہ بولی ماں کا، جس نے اسے پالا ہے اور اس نے ہمیشہ اسے پازیٹیو نظروں سے ماں کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ لیکن عورت کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ اگر بن سمر کے آ گئی تو یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا۔ لولا ارعا برہان ربی، اگر اپنے رب کی کوئی ایک برہان نہ دیکھ لیتا۔ وہ اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ سامنے ان کے حضرت یعقوب کی شبیہ اللہ تعالیٰ نے کر دی اور وہ یوں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے ان کو پروٹیکشن دی۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طریقے سے ہم نے ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، مخلصین نہیں، مخلصین، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ تو یہ مخلص، انبیاء کرام مخلص ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اب میرے بارے میں یہ کہنا کہ جناب وہ تو انبیاء کے عقیدے کو مشکوک مان رہا ہے۔ جیلم کے اندر بیٹھا ہوا ایک بازاری آدمی جو ہے وہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحب اور حتا کے امکان کا جو ہے اس کو بار بار اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ خود ان کی حالت ہے کہ یہ جو یعنی ان کے اکثر علماء بھی وہ سورۃ النجم کی جو آیت ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ وہ اس کو عام لیتے ہیں، وہ عام نہیں ہے، وہ یا قرآن کی وحی کے بارے میں ہے یا سنت کی وحی کے بارے میں، جسے ہم حدیث بھی کہتے ہیں۔ باقی جو عام زندگی میں آپ علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے، جس کی ریمیڈی کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، جس طرح کہ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، تو وہ اگر اللہ کی وحی سے آپ نے کیا تھا تو اللہ نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ کو عذاب دیا جاتا اگر پہلے نہ وہ آیت نازل ہوئی ہوتی؟ وہ حضور نے خود اجتہاد کیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ صرف وحی مطلوب یا غیر مطلوب کے لیے ہے، قرآن و سنت کے لیے، عام حالت کے لیے نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جی مشکوک بنا رہا ہے، مشکوک تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اوورآل آپ کے جو ریپیوٹ ہے اس معاشرے کے اندر وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ سارے لوگ جناب خلاف ہو گئے، تو سارے لوگ تو میرے بھائی اہل حدیث کو گستاخ رسول بھی کہتے ہیں، تو آپ مان لیں کہ اہل حدیث گستاخ رسول ہیں۔ اور جی علی بھائی کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ تو شیعوں والی باتیں ہیں، تو سر وہ بریلوی بھی صحیح کہتے ہیں کہ علی بھائی کا جو یہ رفع دین کا طریقہ بتانا اور توحید کی باتیں تو ٹھیک ہیں قرآن و سنت سے، لیکن یہ تو وہابیوں والی باتیں ہیں، نجدیوں والی، وہ تو شیطان کے سینگ ہیں۔ تو ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو، کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ جمل صفین نہروان بخاری مسلم میں لکھی ہے، آپ بھی اس کو مان لیں۔ آپ لوگ ہی ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے 2311 کہ جب شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا، تو نبی علیہ السلام فرمایا 3 دن سے جو آ رہا تھا یہ انسانی شکل میں شیطان تھا، یہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو بستر پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت میں مامور ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے بھی کہتے تھے جی یہ بات لے لیں، آپ سچی بات ہو، انجینئر صاحب سے نہ لیں، ایسے جو نال ایڈ کر لو جی، کسی مدرسے سے پڑھ کے آئیں۔ سر آپ کو اگر گورا بھی آ کے کہے نا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، آپ یہ کہیں گے اس کو کیا کہ چونکہ تو گورا ہے
پہلے مسلمان ہو، پھر ڈگری لے کے آپ پھر ہم اس آیت کو مانیں گے، اس وقت تک میں نے یہ آیت ہی سسپینڈ کر دی ہے، میں نے یہ آیت ماننی نہیں ہے، تو یہ آپ کہیں گے؟ آپ نے ریفرنس کو فالو کرنا ہے، کتابوں کو مانیں، بابوں کو نہیں۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں، تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بابوں کا وکھرا جہاں اور۔ ٹھیک ہے جی، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے۔ اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرے ایک جہاں ہوتا ہے۔ یہ اس کو نہیں پتا، اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ۔ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے۔ تو یہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اس طرح کے الزامات آپ لگائیں گے، آپ نے چونکہ لگائے ہیں، میں نے پہلے بھی طبیعت صاف کی تھی، اب میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے۔ اب یہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں آج تک یہ الفاظ اس طرح نہیں بولا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کی عوام الناس سے اور ان کی فکر سے رکھتا ہوں، ان کے مسلک اور فرقے سے نہیں، ان کی فکر کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع کو ماننا ہے اور اجتہاد اس وقت کرنا ہے جب ضرورت پڑے۔ لیکن اب یہ بزرگ بابوں کے پیچھے چل پڑے، تو میں اب ان کو گھر کی بات بتاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر لگاتے ہیں۔ مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے عقیدے کو مشکوک بنا رہا ہے، جو کہ صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، جبکہ ان کے بزرگوں نے انبیاء کرام کے اوپر گناہ کی بھی تہمت لگائی ہے اور اپنے عقیدے کے طور پہ پریزنٹ کیا۔ وہ ہم نے نہیں چھاپا ہوا، وہ سعودی عرب سے فتاوی ابن تیمیہ چھپے ہوئے ہیں، ہم ایک ایک امام ابن تیمیہ کی کتاب کا ریفرنس لگائیں گے اس میں، اور اس میں کریڈٹ دوں گا۔ چند سال پہلے انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ابو بکر غازی پوری، دیوبندی عالم دین تھے، فوت ہو گئے۔ یہاں پر الیاس گھمن صاحب ان کی کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بہت سیانہ بندہ تھا وہ۔ اس نے کتاب لکھی ہے کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت ہے، اور اس کا مقدمہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہے۔ یہ میں پیارا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب مجھے بہت پسند آیا ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کے عقائد مجھے پسند ہے، میں تو دیوبند اور فرقہ اہل حدیث کے کئی عقائد سے اختلاف رکھتا ہوں، اہل حدیث کی فکر سے نہیں، فرقہ اہل حدیث سے۔ تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سعودیہ گیا، میں باقی جگہوں پہ گیا، تو میں نے دیکھا کہ سلفی فتنہ پوری امت میں پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا عرصہ پریشان رہا انڈیا واپس آ کے کہ اس فتنے کے آگے بند کیسے بند آ جائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو الزامات یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر اور ہمارے عقیدوں پہ لگا رہے ہیں نا، ہم وہ سارے عقیدے ان کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے، یہ جواب تو نہیں ہے نا۔ وہ آپ کے دوست کا بیٹا فیل ہونے سے آپ نے پاس تو نہیں ہو جانا، ہونا چاہیے دونوں ہی فیل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو الزامی جواب اینٹی وینم دے دوں تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ سر وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، گوگل میں جا کے آرکائیو کے اوپر آپ جائیں، کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہیں، وہ کتاب آپ کو اردو میں ملے گی، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک .com میں آل ریسرچ پیپرز والے پورشن کے اندر ریسرچ پیپر نمبر 14 کے نام سے رکھی ہوئی ہے، عربی میں۔ وہ اوریجنل ریفرنسز وہ میں نے نکالے تھے، عربی والے ریفرنسز میں نے مکتبۃ الشاملہ سے اوریجنل اہل حدیثوں کے وہ ریفرنسز نکالے ہیں جو سعودی عرب والوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے۔ اردو والی وہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے، اور انگلش والی بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے پوری کتاب۔ میں نے صرف ریفرنسز جو ہے نا وہ 2-4 صفحوں کے اوپر نکال کے نا علیحدہ سے کر دیے ہیں، اور ایک ایک کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آپ مکتبہ شاملہ میں بیچ کریں، نہ نکلے تو ہمیں پکڑیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی ہو تو تب بھی ہمیں پکڑیں، آئیں بات کریں ہمارے ساتھ۔ تو وہ تو تقریباً 16-17 ریفرنسز ہیں۔
میں صرف 4 بتا رہا ہوں ابھی حصول برکت کے لیے، حق 4 یار ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے، باقی آپ خود اس میں پڑھ لیجئے گا۔ اور وہ 4 ہی میں نے ٹاپک لینے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ، نبی علیہ السلام کی، صحابہ سے، اور اوورال دین کے مقدمے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلاسفہ کے رد میں ہے۔ اس میں انہوں نے فلاسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی، اور جب فلاسفہ نے متشابہات کے اوپر کوشچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 07، صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے جواب دیتے دیتے نا وہ اتنا آگے گئے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا، اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں نا کہ اللہ فارغ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو اس کا مطلب اللہ فارغ تھا۔ تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑھتے، یہ تو وہی جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ 2 ٹرم سمجھ لیں، قدیم اور حادث۔ قدیم صرف اللہ ہے، یہ فقہ کو بھی آپ سمجھیں علم الکلام کی ٹرم ہے، فقہ کی نہیں، علم الکلام کی ٹرم ہے۔ قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو، ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علم الکلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو قدیم صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، انبیاء، فرشتے، جنات، مخلوقات۔ تو جب ابن تیمیہ نے کہا نا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا، حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو نیا پنگا جوڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے گاڈ کے اوپر ان کو بنواتے ہیں۔ اگر آپ کہیں مخلوق بھی ہمیشہ سے، تو پھر تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی میں نے لاجیکل جواب بھی دیے ہیں، یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ تو لکھ بیٹھے، تو اب کھڑی ہوگی مصیبت، پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا، صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی، اور وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی۔ اب ہوا کیا کہ شیخ البانی جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث اعظم رہے ہیں، پھر سعودیہ والوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے، جامعہ ترمذی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ حدیث انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی۔ اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں، پھر ابن تیمیہ کا۔ وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کنسیپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو ان کا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا، تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا، یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی۔ آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں کمزور روایتوں کو اور من گھڑت روایتوں کو جمع کر کے؟ پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے، کاش وہ اس طرح کے جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی، لیکن انہوں نے تو لکھ دیا، اللہ ان کو معاف کرے، کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے، اور پہلا حادثہ قلم کا پیدا ہونا ہے۔ ظاہر دیکھ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، ابن تیمیہ کو نہیں یہ حدیث پتہ تھی ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کہتے ہیں ہمیشہ سے ہیں حوادث؟ اور یہ البانی نے گرفت کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی تسلی کے لیے۔ کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے، یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے، آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے،
لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چلیں. میں چھوکرے ورڈ کو کوئی برا نہیں سمجھتا. ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے, پھر میں اس کو برا سمجھوں گا. چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو, آپ کہہ لیں, میں نہیں اس سے برا سمجھتا. میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میرے لیے تو فخر کی بات ہے. میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو, ٹھیک ہے. اچھا, وہ رد کیا شیخ البانی نے, اور خود شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کنڈیم کرتے تھے. بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے سرفراز بھائی کی, اس میں میری بھی آواز ہے, جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تیمیہ کی ان عقائد سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں حل ہونا نا, ابن تیمیہ سے شیخ الاسلام کا لقب بھی لینا ہے نا. ویسے زبیر لیزئی صاحب تو نجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہوں. اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے, کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے, ابوبکر غازی پوری کا جواب لکھا, وہ کتاب تھی نا ابوبکر غازی پوری کی, کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو زبیر لیزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ملا علی قاری فلاں فلاں جو ہے نا ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے. میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے, جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے جو فاسد عقائد بتائے نا ان کا آپ جواب دیں. تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے میں نے کتاب تو کوئی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آپ اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں؟ وہ واقعی جواب میں بھی نظر آ رہا ہے کتاب نہیں پڑھی ہوئی, کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے, اس میں یہ والا الزام بھی تھا. تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیر لیزئی صاحب پھر وہ اہل حدیث میں سے تو نکال دیے گئے تھے. پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ لکھا ہے. تو پھر مجھ کو علی بھائی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے. پھر انہوں نے فون کال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی, خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے, اور آپ امام الموحدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو, اب عوام پوچھے گی, ہم تو عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں. دوسرا آ جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں, انبیاء کی عصمت جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا. ابن تیمیہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت پہ یہاں تک حملہ کیا ہے, اس نے لکھا ہے فتاوی ابن تیمیہ کی 10ویں جلد کے اندر کہ انبیاء کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام گناہ پر قائم نہیں رہتے. ہم اسے اجتہادی خطا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گناہ, اور اس نے لکھا ہے گناہ مطلقاً میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہیں. حتیٰ کہ وہ جھوٹی روایت جو دین کی جڑ کاٹنے والی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی, وہ جھوٹی روایت سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 52, اس کی تفسیر آپ ابن کثیر میں 52 سورۃ الحج کی پڑھ لینا. اس کی تفسیر میں نا پرانے مفسرین نے کچھ روایتیں نقل کی, وہ جعلی روایتیں ہیں. ابن کثیر نے خود رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے نا جب سورہ النجم کی آیت نمبر 19 20 21 آئی نا, تو ساتھ ہی آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا تلکل غرانیک العلا, یہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی. تو کافر اور مسلمان دونوں سجدے میں گر پڑے کہ بھئی آج تو حضور نے بھی ہمارا مقدمہ مان لیا. یہ روایت مرسل روایت ہے, کسی سے ابھی تک ثابت نہیں ہے. ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا, اور فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے انبیاء پہ جو یہ گناہ کی تہمت لگائی نا, اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کی ہے. اور اہل حدیث آج کل کے کہتے ہیں روایت جعلی ہے. تو تمہارے روحانی ابا جی کو نہیں پتا تھا یہ جعلی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا لگاؤ نا اس کے حکم. اس نے نہ صرف روایت کو صحیح کہا بلکہ اس سے رزلٹ نکال کے انبیاء پہ گناہ کی تہمت لگائی ہے, اور اس نے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا صدور مانا ہے انبیاء سے, اور کہا کہ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی کو توبہ کی نصیب ہو بھی سکتی ہے نہیں, لیکن انبیاء توبہ کر لیں گے. منو کہندے ہو جی مشکوک کیتا ہے, عقیدہ تواڈے ابا جی نے مشکوک کیتا ہے, یہ ہن تواڈی عوام تانوں پوچھے گی, ٹھیک ہے, کہ تسی جناب خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہو اپنے فرقے ہوتے. تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی. تیسری آپ یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنسز بڑی کرانے. اہل بیت کا نام تو برکت کے لیے لکھتے ہیں, اس میں انہوں نے آل امیہ کانفرنس ہوتی ہے بیسیکلی. تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح, عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے, عبداللہ بن عمر کی توہین کی ہے. اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں, جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا, اس کی عربی بھی موجود ہے, ہم وہ بھی لگا دیں گے. اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے, اس کا PDF کتاب و سنت .com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے.
اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے، اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ابن عمر نے شروع کی تھی، یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے۔ اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابن عمر نے کیا ہے۔ تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا۔ بعض لوگ سامنے آئے نا، ان کے کمزور گول کیپر، وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ، تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا۔ ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کی ہے کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، انہوں نے یہ بدعت شروع کی ہے۔ میرے پاس ایک ام القریٰ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، بڑی دیر بحثیں کرتے رہے، یہ جی وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں نے کہا یا اللہ کو جان دینی ہے تم نے، یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا۔ کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے ہیں کہ ابن تیمیہ کو؟ کہتا ہے جی آپ سے جیلس ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتہ۔ آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کو کب آپ کی غلطیاں بتاؤں گی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلیں گی جب کو سنی بتائے گا۔ سنی کو اس وقت پتہ چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اہل حدیث کو تب پتہ چلے گا، دیوبندی بریلوی بتائے گا، دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتہ چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا۔ اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے؟ تو یہ بالکل واضح موجود ہے، عبداللہ بن عمر کو بدعت ڈکلیئر کیا، صحابی کی بھی توہین۔ یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ، ڈائریکٹ توہین ہے، پکا رافضی ان کی جو ڈیفینیشن ہے۔ ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے، اللہ اس کو معاف کرے، اجر نہ دے، ہمیں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو نہ، اللہ معاف کرے۔ لیکن تہاڈا کام پا گیا، اور تہاڈی ذمہ داری ہے کہ جو جو فتوے باقی علماء پہ لگاتے ہو لگاؤ اپنے روحانی ابا جی کے اوپر۔ یہاں پہ میں عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو یہ ابن تیمیہ نے الزام لگایا نا، میں اس کو کلیریفائی کر دوں، یہ بالکل اس کا الزام غلط ہے۔ ایون شیخ زبیر صاحب کی وہ جو فون کال ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم یہ ابن عمر کا اجتہاد سمجھتے ہیں، اس پہ ان کو ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ صاحب سے۔ میں اصل میں چلا گیا تھا لائبریری سے نیچے، اچھا 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 تو اس میں چارج بھی نہیں تھا، چارجنگ اچھا اچھا شیخ صاحب، وہ فراد صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ سرفراز بھائی کو میں نے اسپیشلی فون کر کے اپنے گھر بلایا ہوا ہے، یہ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا اچھا اچھا۔ تو آپ کو یہ ساری سٹوری بتائیں گے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اصل میں یہ شروع بھی جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، یہ آپ بات سن لیں، آپ بتائیں جی ان کو شروع سے۔ یہ سرفراز صاحب اس دن ہمارے پاس آئے تھے نا غلام عثمان صاحب؟ جی جی وہی ہے کریں جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سرفراز بھائی پہلے تو یہ بتائیں آپ کا نام سرفراز ہے نا؟ جی سرفراز بٹ، محمد سرفراز بٹ۔ میں محمد سرفراز بٹ، آپ ہمارے پاس آئے تھے؟ جی جی تین لڑکے آئے تھے نا، ٹھیک ہے۔ ایک نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل حدیث کوئی نہیں کلواتا، ٹھیک ہے، جی سرخ سی داڑھی والا، ٹھیک۔ ایک بلیک سی داڑھی والے تھے لمبی، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی داڑھی والا تھے نا جو، جی وہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بات اصل میں یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں، اسی طرح ہیں؟ ہاں موجود ہے اور بالکل غلط ہے۔ غلط ہیں؟ ہاں بالکل غلط ہے۔ صحیح ہاں اس کو ہم کہتے ہیں ہاں ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب میں نے وہ دیکھی ہے نا، مثلا آج میں نے دیکھا ہے نا وہ فتاوا میں، جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فتاوا ابن تیمیہ جو ہے نا، جی جی یہ کتاب مشکوک ہے ساری۔ صحیح صحیح۔ پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جمع کرنے میں عبد الرحمان بن قاسم جو اس میں کام کیا ہے نا، جی جی اس کے ساتھ شیخ حماد انصاری بھی تھے۔ صحیح شیخ حماد انصاری جو سعودی عرب کے بڑے عالم تھے، جن کا مدینہ میں بڑا مکتبہ بھی ہے، جی جی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ
یہ جو کتاب ہے یہ قابل اعتبار نہیں، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اس میں تحریف بھی ہے اور تصحیح بھی ہے. ٹھیک ٹھیک تو غلطی ہے. تو اب یہ کتاب ہو گئی مشکوک. ٹھیک تو عین ممکن ہے کہ ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہو. اگر کہیے تو بکواس سے غلط ہے، ٹھیک اور اگر نہیں کہی تو وہ بری ہو گئے. ٹھیک. لیکن دوسری کتابیں جو ہے نا اس میں بھی غلط بات کہیں. ٹھیک ٹھیک عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اگر سے ہم اس کو ایک عالم سمجھتے ہیں، یعنی سنت کے ایک عالم تھے، ٹھیک ٹھیک لیکن ان کی جو غلطیاں تھیں غلطیوں سے ہم بری ہیں، ٹھیک. معصوم نہیں تھی. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. یہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا انہوں نے کہا ہے؟ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کوئی بات انہوں نے وہ بدعت والی کو کہی ہے نا. ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں کوئی آدمی جو ہے یعنی وہ ایسا کرتے تھے نا کہ جہاں رسول اللہ جی 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 وہ نماز پیشاب پڑھی کرتے تھی تھے، نا، نماز پڑھتے تھے. تو وہ بھی وہاں نماز پڑھتے تھے. تو یہ تو اتحاد ہے، یہ بدعت کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. اور میں اس کو بخاری مسلم سے ثابت کرتا ہوں. پہلے تو امام بخاری نے یہ 10 حدیثیں اوپر تلے اکٹھی لی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے باب باندھا ہے نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کرنا جہاں پہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور نیچے لے کے آئے کہ سفر حج کے دوران عبداللہ بن عمر جب بعد میں جایا کرتے تھے نا، جب وہ حضور کے ساتھ گئے تھے نا، ان ساری جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے. حتیٰ کہ وہ راوی کہتا ہے ایک جگہ مسجد بنی تھی، مسجد میں نماز نہیں پڑھی، ساتھ ایک چٹان تھی اور ان کا حضور نے یہاں پڑھی تھی تو میں یہاں پہ پڑھوں گا. تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے تھے. تو امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور کی متبرک جگہ ہے. تو یہ امام بخاری ظاہر ہے کہ وہ کتاب و سنت کے ماننے والے تھے، اور یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر کی بدعت ہے. اس بیچارے کو کیا پتا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدنا عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ مدینہ شریف جب میں نماز کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں تو راستے میں بارش ہو جائے تو ندی نالے بہہ پڑتے ہیں، میرے لیے پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ میرے گھر سے تشریف لے آئیں اور گھر میں کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھ دیں، میں اپنا مصلی اسے بنا لوں گا. یہ کہتا ہے جی نبیوں کی جگہوں کو تلاش کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ اس کو شرک کی بو آتی ہے، اس کی بھی یعنی وہ توحید کی اوور توحید ڈوز ہو جاتی ہے نا. تو یہ توحید یہ والی تو نہیں ہے نا، نبیوں کے بغیر جو توحید ہے نا وہ شیطانی توحید ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اسی وجہ سے تو یہ لوگ بدنام ہوتے ہیں، گستاخ رسول ان کو لوگ کہتے ہیں. تو یہ بخاری مسلم میں عتبان بن مالک حضور کو لے گئے، پورا محلہ جمع ہو گیا. جب پتہ چلا حضور آئے ہمارے محلے میں، کوئی حلوہ بنا کے لے آیا، کوئی چیز، اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پھر کہا کہ بتاؤ کہاں نماز پڑھنی. ان کا یا رسول اللہ یہاں پڑھ دیں. مسجد بیت انہوں نے بنا لی. تو حضور تو یہ کہہ سکتے تھے یار میرا نماز پڑھنا کون سا ضروری ہے، یہ تو نبیوں کی جگہوں کو متبرک جگہ نہیں ماننا چاہیے. تو وہ فرض نماز وہاں پڑھا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور جماعت کرائی. اس سے یہ بھی ثبوت ملا کہ ادر دین فرض نماز بھی کبھی کبھار نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ وہاں پہ فرض نماز پڑھا کرتے تھے، جب بارش میں وہ گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام تو حضور کی جگہوں کو تلاش کرتے تھے. اس کو چھوڑ دیں آپ. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ. اس پر ہے امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے؟ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. آپ کو کہ امام بخاری نے قبر پرستی سکھائی ہے؟ ان کو پتا تھا کہ آج حضور کے اس حجرے میں قبر مبارک ہے. تو انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ سیدنا ابوبکر عمر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبریں جنت کے ٹکڑے میں ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کو زخم لگنے والی حدیث ہے، اس پہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو جب اماں عائشہ کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ اماں سے کہنا کہ عمر اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. تو اماں نے تو آگے سے نہیں کہا کہ جی جب دفن ہونے کی تو بہت ساری جگہ ہیں، کسی جگہ کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے نبیوں کی جگہ کو، اس میں شرک ہو جاتا ہے، جو ان کے ابا جی کو نظر آیا ہے. اور عبداللہ بن عمر کو بیتی کہا اس نے. اب چونکہ اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا تو میں اس لیے میرے اس انداز کو میری ذاتی دشمنی نہ سمجھیے گا. میں ایک صحابی کا دفاع کر رہا ہوں اور ایک عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں کہ آپ توحید کی آڑ میں توہین نہ کریں، توحید بیان کریں، توہین نہ کریں. تو اور پھر کہا کہ اماں عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ امیر المومنین کا ہی حکم مان لیں. باولی الامر منکم کے تحت کہنا کہ عمر بن خطاب کہتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا جا کے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ جگہ تو تھی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. جب واپس آئے تو حضرت عمر کو بتایا تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ عرض کیا کہ اماں نے اجازت دی ہے
تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں حضور کے ساتھ دفن ہوتا. یعنی عبداللہ بن عمر کا والد جو خلیفہ راشد بھی ہے وہ تو حضور کی جگہوں کے ساتھ دفن ہونا چاہ رہا ہے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے ریاض الجنہ میں دفن ہونا ہے, انہوں نے کہا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا میری میت کو دوبارہ لے جانا ہے, پھر اماں سے اجازت مانگنی ہے, کیونکہ پھر تو میں مر چکوں گا, میرا تو رو بھی ختم ہو چکا ہوگا. تو اگر کہیں اماں کے دل میں یہ بات ہوئی نا کہ اس کو وہاں نہیں دفن کرنا, تو پھر جہاں بھی وہ کہہ دیں مطلب مجھے یہاں سے اگر تم پھر مسلمانوں کے قبرستان مجھے دفنا دینا. تو یہ جناب صحابہ کرام کے دل میں نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کی عزت تھی, حضور کے تبرکات کی عزت تھی. ان لوگوں کو کیا پتا کہ تبرکات کیا چیز ہے. صحیح بخاری کھولے نا, ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے آپ کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی ڈبیا میں تھے, اور کہا یہ حضور کے بال ہیں, اور یہاں پہ جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا برتن بھیج دیتا ہے, میں اس میں گھول کے دیتی ہوں اور مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے اس سے. اور سر بال تو پھر بھی جسم کا حصہ ہیں. اس سے بڑی بات آپ کا کرتا تو جسم کا حصہ نہیں ہوتا نا, وہ تو آؤٹ سائڈ کی ایک چیز ہے نا. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی, فوت بعد میں ہوئی ہیں, حضرت عائشہ کی نزا کے عالم میں انہوں نے حضرت عائشہ سے کرتا حضور کا لے لیا کہ سروانی تیالسی, کالا جبہ. آج تو اللہ کا شکر ہے میں نے بھی کالے کپڑے پہنے ہوئے, یہ سنت ہے, جس میں گوٹ لگی ہوئی تھی گریبان کے اوپر اس جگہ. اور کسروانی تیالسی کا مطلب ہی کالا جبہ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں سندھی اجرک تو مطلب ہے ریڈ کلر کی ہوگی. کسروانی تیالسی کالا جبہ نکالا اور کہا کہ حضور کا جبہ جو آپ پہنا کرتے تھے, اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. تو انبیاء کے تبرکات ڈائریکٹ بھی انڈائریکٹ بھی, یہ یعنی صحابہ کرام اپنے لیے عظمت سمجھتے تھے. پھر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور وضو کر رہے تھے, صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جو وہ عروہ ابن مسعود جو ہے وہ کنکھیوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا, اس نے واپس جا کے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, میں رومن امپائر کے کیسر کے پاس بھی گیا, میں کسرا کے پاس بھی گیا پرشین امپائر میں, میں نے کبھی کسی حاکم کی اتنی عزت نہیں دیکھی اس کے درباریوں کی طرف سے جو اصحاب رسول نبی اسلام کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جب وہ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی خاموشی سے سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب وہ حکم دیتے ہیں تو جھپٹ پڑتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے, گویا آپس میں لڑ پڑیں گے کہ کون پہلے کام کرے. اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو دوسرے سے لے کے اپنے جسم پہ ملتا ہے. یہ سب کچھ صحابہ نے حضور کی محبت سے اظہار کے لیے کیا, اور کافروں کو میسج دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اس نبی کے ساتھ ہم یہ کریں گے, ہم تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں, تو ان کے خون کے قطرے نیچے گرنے دیں گے. یہ میسج دیا تھا. پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد جب نماز کے بعد گھر مسجد سے باہر نکلتے تھے تو مدینے کے غلام اپنے برتن لیے کھڑے ہوتے تھے, حضور برتن میں یوں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے, صحابہ اس کو تبرکن لیتے تھے. اور اتنی آپ کی شفقت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں سخت سردیوں میں بھی جب ہم پانی کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, حضور اتنے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے. سر یہ بات کہنا آسان ہے کہ سخت سردی میں اتنے برتن, یہاں تو پیروں نے دستانے رکھے ہوتے ہیں ہاتھ چموانے کے لیے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم تھک جاتے ہیں کیا کریں. ٹھیک ہے جی, اور نام لیتے ہیں حضور کا. نبی علیہ السلام کی شفقت کا لیول تھا. پھر بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر کے بال منڈوائے اور سیدنا طلحہ کو بلا کے کہا کہ اس کو آپ صحابہ میں تبرکن تقسیم کر دو, اور وہی بال جو ہے وہ موجود تھے صحابہ کے پاس. صحیح بخاری میں موجود ہے, انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا بال مبارک کے بارے میں, وہ تابعی بھی ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں کہ جی حضور کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کے مجھے محبوب ہے. تو صحابہ کرام تو اتنے انبیاء کے تبرکات کی, انبیاء کی عظمت والی جگہوں کی عزت کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی شعر اللہ مانتے ہیں, غار ثور کو, غار حرا کو, ان کی زیارت کے لیے جانا یہ کوئی ایسا عیب والی بات نہیں ہے. اور اس کو سپورٹی وہ حدیث بھی لے لیں جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے, جس کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود فون پہ کہا تھا صرف سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہے, وہ حدیث معجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی ہے, اور کئی کتابوں کے اندر ہے. میں نے واقعہ معراج والے لیکچر میں اس کے سارے ریفرنسز دیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شب معراج جب فرشتے ساتھ لے کے گئے تو ایک جگہ پہ کھڑا کیا اور کہا یہاں پہ رک جائیں,
تو آپ علیہ السلام اس زمین پہ اترے اور کہا کہ یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے جو عن قریب آپ کا مسکن بنے گا۔ پھر تھوڑی دور جا کے پھر سواری روکی گئی اور کہا یہ کوہ طور ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے ملاقات کی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کی زیارت کے لیے بھی وہاں اترے۔ پھر بیت المقدس میں ایک جگہ جا کے سواری رکی، کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو انبیاء کے جو تبرکات والی جگہ ہیں نا، ان جگہوں پہ نبی علیہ السلام کو باقاعدہ وزٹ کروایا گیا۔ اب اس کو حدیث کو اتنی حدیثوں کو لے کے ایک حدیث سے ختم کرنا، جی وہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ جب ایک صحابی چلے گئے کوہ طور کی زیارت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر تم مجھے پہلے ملتے تو میں تمہیں حدیث سناتا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر نہ کرو، اور یہ حدیث تو بخاری مسلم میں بھی ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کجاوے نہ کسے جائیں، اور وہ 3 مسجدیں ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ وہ ہے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے، ورنہ تو سنن نسائی کے اندر ہی موجود ہے کہ جو شخص یعنی مسجد قباء میں جاتا ہے اور 2 نفل پڑھتا ہے اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو وہ تو مسجد اس 3 میں نہیں آتی ہے، اور حضور ہر ہفتے کو جایا کرتے تھے۔ تو حدیثوں کو تھوڑی سی فقہ بھی پڑھے، ویسے بعض کا صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں خالی اہل حدیث نہ پڑھو، اہل فقہ بھی پڑھو، وہ سب کچھ جمع کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ پھر آپ اتنے بڑے فتوے لگاتے ہیں، ویسے تو میں فی البدی اس پہ کئی اور حوالے دے سکتا ہوں، لیکن میری محبت کا تقاضا تھا، جو عبداللہ بن عمر سے میری عقیدت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر کے دفاع میں اتنی گفتگو ضرور کرتا، یہ ڈیو تھی، اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے ساری گفتگو رکھ دی ہے۔ اور آخری والا جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، ویسے بھی یہ میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے 1442 ہجری نومبر 2020، تو میلاد کے بارے میں اقتداء الصراط المستقیم میں انہوں نے لکھا ہے کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے نا اس پہ ثواب ملے گا۔ یہ بریلوی آ کے ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، باقاعدہ حنیف قریشی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، اور کہتے ہیں دیکھو جی ابن تیمیہ بھی مان رہا ہے کہ میلاد منانے پہ ثواب، یہ ہے بدعت حسنہ والا معاملہ، یہ میلاد کو بدعت حسنہ مانا ہے ابن تیمیہ نے، کیونکہ ثواب تو بدعت سیئہ پہ تو نہیں ہوتا۔ حضور تو کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اس کے تحت اگر کوئی شخص بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائے، اگر اس کو بدعت سیئہ مانتا ہے تو یہ تو سیدھا سیدھا اس کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ ہم تو بدعت کا فتویٰ لگاتے ہی نہیں، میرا تو موقف ہے محرم ہو یا ربیع الاول کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ پروگرام کریں، غیر شرعی افعال نہ کریں، آپ سیرت صورت اور واقعات جو صحیح سند سے ثابت ہیں بیان کریں، عظمت صحابہ اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی بیان کریں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ہے تو بدعت ثواب ملے گا، تو بدعت کے اوپر ثواب کی بشارت سنائی ہے اس نے، اور اس نے بدعت سیئہ کہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عیسائیوں سے مستعار لیا ہے، اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ خیر دارالاسلام والوں کو شرم آئی، انہوں نے نیچے فٹ نوٹ لگایا کہ لیکن جب پتہ چل جائے کہ ایک چیز بدعت ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، تو تواڈے روحانی ابا جی نوں تے گل نہیں پتہ لگی۔ تو یہ جب میں نے زبیر علی زئی صاحب کو بتایا نا، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے، کہتے ہیں او علی بھائی اس نے تو ساری بدعتیں حلال کر دی ہیں، یہ فون پہ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا تہاڈا ہی امام، میں نے کہتے نہیں میں انہوں حافظ ابن تیمیہ کہنا، ویسے انہوں نے رسالہ شیخ الاسلام لکھا ہے، وہ انہوں نے تقیہ کیا تھا اور جائز ہے، اور میں نے ان کو قائم رکھا ہے آخری وقت تک کہ آپ نے کبھی اہل حدیث فرقے کو للکارنا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کے بعد آپ کو کوٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو آج ہم ان کو کوٹ کرتے ہیں نا، میرے بارے میں چڑھا رہے ہیں جی، وہ آخری وقت میں کہتے تھے ریٹن میں فتویٰ لے لو، اور سر 1.5-2 سال ان کی زندگی میں نے ہنگامہ کھڑا کیا رکھا ہے، اور مجھے فون پہ ایک بات ان سے ہوتی تھی، 1.5 سال جو آپ فتویٰ نہیں لکھوا سکے وہ ایک دن میں کیسے لکھ دینا تھا انہوں نے آخری دنوں میں۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فتویٰ لکھ دو، تو میں ان کو بار بار کہتا ہوں وہ جو کربلا والی حدیثیں علی نے لکھی ہیں تم جواب دو نا ان کے، مجھ سے فتویٰ کیوں لکھواتے ہو؟ میں تو اہل حدیث ہوں، تو اہل حدیث کس طرح حدیث لکھنے کے اوپر فتویٰ لگا دے؟ اور اس نے تو فارم بھی نہیں اپنا اوپر لکھا، مجھ سے کہتے فارم لکھو، یعنی وہ اب حدیث کوئی آئے تو میں اس کے اوپر فارم لکھ دوں۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے جو 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جو ہے وہ اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اگر اس کے اوپر میں فارم لکھ دوں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو قتل کرنے والی جو جماعت تھی فلاں فلاں فلاں، وہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت تھی، اب یہ سارے الفاظ میں بولوں تو انہوں نے اوپر والے الفاظ پڑھ کے کہنا ہے یہ دوستی کہتا ہے، تو ہم نے تو حدیث کے اوپر فارم لکھے ہی نہیں ہے۔
آپ تو خود کہتے ہیں صحیح حدیث ہی ہمارا فہم ہے، تو اس حدیث میں جو فہم نکل رہا ہے وہ آپ لے لیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 4776 نمبر حدیث میں جو لکھا ہے، وہ ایک تابعی آ کے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو کہتا ہے کہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے، ہم تو خیر احترام کریں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ لوٹو۔ اب بتائیں ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ تو عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہ اس تابعی کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی معاویہ کی اطاعت کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، جہاں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اب اس حدیث کے اوپر میں کیا باب باندھوں گا کہ فلاں 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 کام کرنے کا حکم دیتے تھے، تو انہوں نے اوپر ہیڈنگ پکڑ لینی ہے، حدیث کو چھوڑ دینا ہے۔ تو سر میں چونکہ سب کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ ہم نے حدیثیں لکھی 200 کربلا کے اوپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، 5B ریسرچ پیپر جس میں 200 روایتیں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی۔ اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں، اور ادر دین بخاری مسلم پہ میں نے شیخ البانی، شیخ شعیب ارنوت اور شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ اجمعین کی تحکیم لگائی ہے۔ کوئی ایک حدیث نہیں اس پہ آپ انگلی رکھ سکیں گے اس کو تو کسی محدث نے بھی صحیح نہیں کہا، نکالیں۔ باقی اختلاف تو ہو سکتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اگر آپ کو اختلاف ہے بخاری مسلم تو 70% سے زیادہ آلموسٹ اس کے اندر بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان کو لے لیں اور اس کا جواب دیں۔ وہ جواب نہیں ہے، بس یہ لوگوں نے حدیثاں دسدا ہے۔ تو وہ ریسرچ پیپر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے وہ بھی مفت آئے گی، صرف 300 TCS کا خرچہ آپ نے دینا ہے۔ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کے نمبر 032159000162، اور اگر پاکستان کے باہر سے کریں گے تو ڈاکا پاکستان میں ہی منگوائیں گے، باہر نہیں آپ بھیجیں گے، یہاں منگوا سکتے ہیں۔ +923215900162۔ بیچ میں نمازوں کے وقفے کے لیے بعض اوقات بند ہوتا ہے تو آپ فون کریں۔ 12 کا پیکج آپ کو فری آئے گا، صرف 300 TCS کا خرچہ آپ نے دینا ہے۔ 12 میں سے 9 ریسرچ پیپر ہیں اور 3 اذکار کارڈ ہیں، یہ آپ کے گھر مفت آ جائے گا، آپ پڑھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ بھئی کتابوں کی تعلیمات کیا ہیں اور بابوں کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں نے اس ایشو کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا تھا، لیکن اب آپ اس پلیٹ فارم کے اوپر حملہ کر رہے ہیں جو اس وقت موسٹ لیڈنگ پلیٹ فارم ہے اللہ کے فضل سے۔ میں یہ کوئی اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کے اگینسٹ میں نے کچھ چندہ اکٹھا کرنا ہے، ہم تو 1 روپیہ نہیں کسی سے لیتے، ایک فورن ٹور نہیں لگاتے۔ عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، فیم کا فتنہ، ہم نے اس کو طلاق دی ہے۔ جو آپ کہتے ہیں جی وہ اکیلا بیٹھ کے لگا رہتا ہے، اکیلا نہیں، ادھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج کل کرونا ہے اس لیے ہم بندے دکھاتے نہیں ہیں، تو وہ پھر عجیب و غریب لگتا ہے نا، وہ پھر آپ کہیں گے اس میں خالی کرسیاں بھی ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ مجھے دیکھتے رہیں، اس کو خوش ہوتے رہیں۔ باقی یوٹیوب کے اوپر آ رہی ہیں ویڈیوز، آپ دیکھیں۔ تو آندہ اگر آپ کوئی کام کریں گے تو اتنے بڑے لیڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر آپ حملہ کریں گے تو بجائے کہ ہم لوگوں کو آپ پہ چڑھ دوڑائیں، بہتر یہ ہے کہ لوگ آپ پہ نہ چڑھیں، ہم علمی طریقے سے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر کے ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔